اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک کا یہ آخری دن اور آخری جمعہ ہے۔ اس رمضان المبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آگے کے لیے ہم نے کیا منصوبے بنائے، کیا تبدیلیاں اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھیں تو صحیح طور پر گویا ہم نے رمضان کو وصول کیا، اور اگر ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا رمضان کے مقاصد ہیں، کیا اس کا تقاضا ہے، تو بس جیسے اور زندگی میں رمضان آئے تھے چلے گئے، یہ بھی رمضان آیا اور چلا جائے گا، اور ہم صحیح طور پر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ رمضان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے مجاہدے کا، اور ہم قدم قدم پر مجاہدہ اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، اور دوسری چیزوں میں، خواہشات میں، حتیٰ کہ جو لوگ بیڑی، سگریٹ، پان، گٹکا اس کے عادی ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان میں اسے روزے کی حالت میں اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں مجاہدے کا سبق ملتا ہے، جد و جہد، مجاہدہ کی زندگی، اسٹرگل، جد و جہد اور مجاہدے کا نام ہے۔ اور یہ مجاہدہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ ہماری ایک انفرادی زندگی، اس میں بھی مجاہدے اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اجتماعی طور پر بھی اس مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پورے سماج کو، پوری قوم کو، پوری امت کو بھی کبھی کبھی مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس میں مجاہدے کی ہی کمی ہوتی ہے۔ مجاہدے سے مراد وہی ہے کہ ہم نے صبر نہیں کیا، مجاہدہ نہیں کیا، جد و جہد نہیں کی، برداشت کرنے کا مزاج نہیں بنایا، عادت نہیں ڈالی، تو جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ اب چاہے میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے ہوں، پڑوسیوں کے ہوں، یا یہ کہ دو کمیونٹی کے درمیان ہو، دو مذاہب کے درمیان ہو، ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جو سوجھ بوجھ اور جو ہمیں سنجیدگی کا، سوجھ بوجھ کا، صبر کا، تحمل کا ہمیں مشاہدہ یا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور بھی عوامل ہیں اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب ہم رمضان میں دیکھیں کہ ہم قدم قدم پر مجاہدے سے گزرتے ہیں، نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کو اپنی پوری روٹین میں ہم اس کو لے آئے۔ تو رمضان سے رمضان جو ہے ہمیں مجاہدے کی تربیت دیتا ہے، ہم اس کو 11 مہینے باقی رکھیں۔ اسی طرح رمضان جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ یہ کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن سے وابستگی رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ بس رمضان کے تک تو ہم نے تلاوت کر لی اور تراویح میں قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد ختم نہیں، بلکہ اپنے ڈیلی روٹین میں قرآن کو شامل کرو۔ قرآن خود کہتا ہے فی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ تم قرآن کو سینے سے لگاتے ہو، اس کو چومتے ہو، چاٹتے ہو، احترام، اور یہ بھی سب محبت کے تقاضے ہیں۔ آدمی کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، گود میں لیتا ہے، پھر چومتا بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی خلاف شرع ہو، بچے کے ساتھ ہو یا قرآن کے ساتھ ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کچھ دل میں بھی جگہ دو، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم، اور کچھ نہ کچھ علم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، سینے میں بھی قرآن ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو تلاوت قرآن ہمارے ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم چاہے جتنا کم پڑھ لیں، لیکن کم سے کم روزانہ پڑھیں۔ جو قرآن کے حق ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ اس جو صورت ہے اس کا اور بھی آپ دیکھیں گے آگے پیچھے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ رات کے اکثر حصے میں، آدھے حصے میں، پونے حصے میں قرآن پڑھتے تھے، اور آپ کی اتباع میں صحابہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اس پر پابندی نہیں کر پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی تم آدھی رات قرآن پڑھ لو، تہجد میں، پونا، یا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ بہت سے حالات لگے ہوئے ہیں۔
تمہارے ساتھ سفر بھی لگا ہے، بیماریاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. اس زمانے میں تو صحابہ کرام کے زمانے میں مجاہدات اور جہاد اور کیا کیا سب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معلوم ہے کہ تم اس پر علم لن تحصوہ، کہ تم اس پر پابندی نہیں کر پاؤ گے، لہذا فقرؤوا ما تیسر منہ، یار کچھ تو قرآن کم سے کم ڈیلی روٹین میں تم مزاج بنا لو اپنا کہ ہم کو پڑھنا ہے. تو رمضان سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. بہرحال رمضان میں آدمی کچھ نہ کچھ تو قرآن پڑھتا ہی، گھروں میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں اور مرد بھی. تو ہمیں ہمارا یہ معمول پورے مہینے اس کو ہونا چاہیے. اسی طرح قرآن ہمیں سبق دیتا ہے مواسات کا، غمخواری کا، ہمدردی کا، اور ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کو کس کی بھوک لگی افطار کے وقت میں اور افطار کی مقدار کم ہے، لیکن کوئی مسافر آ جائے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. آپ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ مسجد میں کھول رہے ہیں کہیں پر بھی، اور کوئی مسافر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ افطار کی مقدار بہت کم ہے تو میں ہی بھوکا رہ جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ آپ تنہا افطار کر دیں اور اس کو نہ پوچھیں. آپ ضرور کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ کو ساتھ میں افطار کرنا ہے. آپ پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، مسافر کہیں کبھی ہو، لیکن آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یار ہم کم کھا لیں گے لیکن کم سے کم افطار میں اس کا بھی حصہ لگ جائے. یہ غمخواری ہے، ہمدردی ہے. صدقہ فطر اسی بنیاد پر آپ نکالتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ تو خیر پھر بھی ایک ذمہ ہوا، صدقہ فطر بھی ایک ذمہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آدمی رمضان میں کچھ نہ کچھ خیر و خیرات اضافہ کر دیتا ہے، حالانکہ اسے ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی. تو رمضان ہمیں سبق دیتا ہے غمخواری کا. اور حدیث میں آتا ہے المومن کرجل واحد، کہ تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں. کہیں پر بھی ان کو اگر ایک جسم میں ٹانگ دکھتی ہے، ہاتھ دکھتا ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کہے تمہاری ٹینشن ہے تم جانو، ہم سے کیا لینا دینا. ایک جسم کی طرح ہے، کہیں پر بھی تکلیف ہو سماج میں کسی کو تو درد اور تکلیف ہونا چاہیے. اسی طرح رمضان جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ اوقات کی پابندی کا بھی سبق دیتا ہے. یار ٹائم ٹیبل صحیح رکھو، نظام الاوقات صحیح بناؤ. ویسے تو نظام الاوقات نماز کے بھی جو پورے سال ہم کو ملے ہوئے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور بھی جو نوافل کے اوقات ہیں، لیکن رمضان میں جتنا اتنا نماز میں بھی اتنا نہیں ہے. کیونکہ نماز میں بھی کچھ مارجن ہوتا ہے، 2-4-10 منٹ آگے پیچھے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ رہے، کوئی حرج نہیں. جماعتیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ادا بھی ہو جائے. یعنی اس میں کوئی اتنا ٹینشن نہیں کہ طرح سے 2 منٹ آگے پیچھے ہو گئے تو آپ کی نماز خراب ہو جائے. لیکن روزے میں کیا ہے، ایک ایک منٹ کی آپ رعایت کرتے ہیں، کھولنے میں بھی اور سحری میں بھی. سحری میں بھی اگر منہ میں پانی اور آپ نے دیکھا کہ ٹائم ہو گیا تو منہ کا پانی اگل دیتے اور احتیاط کرتے ہیں کہ 1-2 منٹ پہلے ہم سحری ختم کر دیں. افطار میں بھی ٹائم سے 1-2 منٹ آپ کی چلو بھائی احتیاط کرتے ہیں. تو جتنی پابندی وقت کی رمضان میں بندہ کرتا ہے، اور رمضان جتنا ہمیں سبق دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے، کوئی عبادت اتنی تربیت نہیں کرتی. لہذا ہمیں دوسری جگہوں پر بھی وقت کی رعایت کرنا چاہیے. آج بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ چاہے سیاسی جلسے ہوں، چاہے سیاسی تو خیر جانے دیجیے، چاہے دینی جلسے ہوں اور چاہے ہماری تقریبات ہوں، کوئی چیز وقت پر شروع ہو وقت پر ختم ہو، یہ چیز تقریباً ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. لکھا ہوتا ہے عشاء بعد جلسہ ہوگا، اور عشاء کی نماز ہو رہی ہے 8 بجے، جلسہ شروع ہو رہا ہے 10، 10:30، 11 بجے شروع ہوا اور 2:30-3 بجے ختم ہو. کبھی 7:30 بجے نماز ہوتی ہے. اگر آپ مان لیں 8 بجے ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے میں لوگوں نے نماز پڑھا کر 8:30 بجے آپ جلسہ شروع کریں، اور 2 گھنٹے کسی جلسے کے لیے بہت ہوتے ہیں. نعت قرات 1-2 بیان، 30-30 40 آدھا پون گھنٹے کے 2 بیان ہو جائے، باقی نعت، تو بالکل کمپلیٹ وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے کا. آپ اگر 8:30 بجے جلسہ شروع کریں تو 9:30 10:30 بجے آپ کا جلسہ دعا کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کا اگلا دن کہیں کوئی خراب نہیں ہو. اور یہی صورتحال شادیوں میں لکھا ہوتا ہے 9 بجے آپ آئیے گا. اب آدمی 9 بجے پہنچا تو پتہ چلا کہ ابھی تو ویٹر جو ہے وہ کرسیاں بچھا رہے ہیں اور وہ رکھ رہے ہیں. اب آدمی کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، پوری اس کی سیٹنگ خراب ہو گئی. ہر جگہ لکھا بھائی 9 بجے 1 بجے 2 بجے، نہ دوپہر میں رعایت ہے اور نہ شام کی رعایت ہے. اور پھر چلتے کئے بجے ہیں 12 1 1:30 بجے تک. اور پھر وہ گھر والوں کی تو اسی کی تیسی بیچاروں کی ہو جاتی ہے، پھر وہ رات بھر یہی سب کرتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں، کھانا بچا یہ بناؤ. اور اس ٹائم کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم سے مجمع آ گیا، اور پھر نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا نہ کوئی دیندار نہ کوئی غیر دیندار، جہاں ٹیبل خالی ہوئی کہ کیوں آدمی بڑے ویسے تو مہذب بنے ہوئے ہیں، بڑے باوقار، لیکن کرسی پکڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ خالی ہو تو ہم بیٹھ جائیں.
اور بہت سے کمزرف اور بد اخلاق تو ہوتے ہیں جو بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، اگر کوئی بچہ بڑا نہیں ہے ساتھ میں، بچے کو اٹھا دیا کہ یار اٹھو ہم بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل اخلاق سے پیدل ہیں، جنہیں سوج یعنی کچھ شعور ہی نہیں ہے، بجائے اپنی جگہ بچوں کو دینے کو کہ آ جاؤ بیٹا تم آ جاؤ، بلکہ بچوں کو اٹھا دیا. اس سے زیادہ بد اخلاق اور اخلاق کا دیوالیہ انسان کوئی شاید نظر نہ آئے. تو ہمیں رمضان میں جو سبق ملتا ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کا سبق ملتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیے چیزیں دھیان نہیں دیں گے، یا ہم بس رمضان آیا گیا تو بس ایک روٹین کی چیز چل رہی آئی اور گئی، لیکن ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اوقات کی پابندی. اسی طرح ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کرنا. گٹکا والوں کو اور سگریٹ والوں کو کتنی طلب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں. یہ نفس کا ضبط ہے. بھوک پیاس تو آدمی کو رک جاتی ہے، یہ چیزیں نہیں رکتی. اور اس کی سب سے بڑی مصیبت اور لعنت یہ ہے کہ آدمی اچھی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اب افطار میں کتنی طرح کی تنوعات ہوتی ہیں، لیکن ادھر کیا ہے، کھجور کھایا، پانی کیا، دوڑے جلدی سے ادھر ادھر کے، کسی نے سگریٹ ہو، کسی نے اپنا پان گٹکا دبایا ہو، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد پان چل رہا، گٹکا چل رہا، اور دوسرا بندہ جس کو یہ عادت نہیں ہے وہ اچھا طرح طرح کے تنوعات اپنا کھا رہا ہے، اور یہ قناعت کی ہوئی کہ اپنا پان میں بس اسی پر. یہ اللہ کی طرف سے محرومی ہے. اگر کسی کو اچھی چیز کا ذوق ہی نہ ہو، ختم ہو جاتی ہے، اچھی چیز تھوڑی ہے. مثال شاید بھونڈی ہو، لیکن مان لیجئے کہ اگر کسی کے اندر سے شہوت نکل جائے، سیکس نکل جائے، ایک جوان ہے، تو یہ خوش تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر یہ صفت نہیں رکھی اور مجھے کیا ضرورت ہے. وہ تو محروم ہے کہ اس لذت سے محروم رہا. تو اسی طرح کھانے پینے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، لیکن اس سگریٹ کی، یا سگریٹ تو کمی جو پان اور گٹکا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا. بس تھوڑا سا کھاؤ، اس کے بعد تم وہی چباتے رہو. لیکن بہرحال وہ ضبط کرتا ہے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کسی طریقے سے وہ. تو رمضان کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کا سبق ملتا ہے کہ ایک تو مجاہدے کی تربیت، قرآن سے وابستگی، غمخواری اور مواسات، اسی طرح اوقات کی پابندی اور ضبط نفس. اب یہ کہ ہم زندگی میں کچھ چیزوں کو ہمیں اور سیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی بہتر کیسے بنے. اور وہ یہ کہ ہم 3 حال سے خالی نہیں، یا تو جو ایک زمانہ ہمارا گزر چکا ہے، اور ایک وہ زمانہ جس پر ہم جی رہے ہیں، اور ایک وہ جو زمانہ آنے والا ہے. اور ان تینوں زمانوں کے کچھ احوال ہوتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں کیسے ان کو مینج کریں. پچھلی زندگی کے بارے میں کیا سوچیں، کیا تصورات ہونا چاہیے، جو زمانہ چل رہا ہے اور جو آگے آئے گا، ہم خوشگوار زندگی کیسے گزاریں، کیسے ہماری زندگی بہتر بنے. تو بزرگان دین نے جو اصول دیا ہے وہ یہ کہ گزری زندگی میں اگر ہم نے کوئی گناہ کیا اور وہ یاد آئے تو استغفار پڑھیں. بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی یہ چیزیں مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں اور آدمی پھر اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. تو اگر پچھلی زندگی کا کبھی کوئی گناہ یاد آ جائے، ظاہر بات ہے کہ انسان کے دل میں صدمہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کو لے کر کے نہ بیٹھ جائے، میں بیٹھا ہوا یار ہم تو ایسے تھے، ختم. استغفار کرو، آگے زندگی دیکھو کیا ہے. اور جو زندگی وہ گزار رہا ہے وہ بھی یا تو اچھے حالات سے گزر رہا ہوگا یا برے حالات سے گزر رہا ہوگا، یا موافق زندگی آئے گی یا مخالف زندگی آئے گی، یا وقت ڈے بائی ڈے، یعنی ہر منٹ اور ہر گھنٹہ، ہر ٹائم اس کا جس میں وہ گزار رہا ہے یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یا اس کے دل میں خوشی آئے گی یا صدمہ آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے طریقے بتا دیے. وہ کیا؟ اگر خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور خوشی کے ایام بلکہ زیادہ تو خوشیاں ہی ہوتی ہیں، زیادہ جو حالات ہوتے ہیں وہ خوشیوں کی ہی ہوتے ہیں، تو اگر موافق وقت گزر رہا ہے، خوشیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو ایک دعا پڑھنا چاہیے، اللہ لک الشکر و لک الحمد، یا لک الحمد و لک الشکر. اے اللہ، آپ ہی کے لیے حمد اور شکر ہے. یہ خوشی بھی اللہ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خوشی نہ دے، پچھلی باتیں ہمیشہ یاد رہیں، غم، تو انسان مر جائے گا. اور ظاہر ہے کہ محسن کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ انسان اپنے محسن کا شکر ادا نہ کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے، یاد رکھو. تو اگر ہمیں خوشی میسر ہوئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر، اے اللہ آپ ہی کے لیے شکر، آپ ہی کے لیے حمد. اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو زبانی سے کہہ دیں. کبھی کبھی زبان کا احساس بھی اور الفاظ بھی اثر پیدا کرتے. دل میں سوچنا یہ تو اصل ہے، دل میں سوچنا بھی، لیکن ایسا نہیں کہ زبان سے. لیکن نکاح ہو رہا ہے، آپ نے سوچا کہ ہم نے اس رشتے کو قبول کیا، لیکن زبان سے نہ کہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، چاہے جتنا دل میں لیے بیٹھے ہوں. ایک جملہ ہے لیکن اس سے بندھن بن جاتا ہے.
اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے دل میں، زبان سے ادا نہیں کر رہا، تو چاہے صبح سے شام تک لاکھوں مرتبہ پوری زندگی طلاق دیتا رہے، وہ دل میں کبھی طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر دل میں تو طلاق نہیں دے رہا، زبان سے ایک بار بھی کہہ دے گی تجھے طلاق، تو طلاق ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھی الفاظ کبھی فرق ہوتا ہے، الفاظ کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے دل میں تو بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن زبان سے بھی کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد وہی سب شکر کے الفاظ بتائیں۔ تو دل میں تو اللہ کا شکر ہوتا ہی ہے، لیکن زبان سے بھی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے ان دعاؤں کا، دعائے معصورہ، اللہ لک الشکر لک الحمد، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک شیشی طرح آپ بند ڈھکن ہے تو کیا خوشبو آئے گی، کھول دیجیے اس کی خوشبو مہک جائے گی۔ تو زبان کو بھی اللہ کے ذکر اور شکر سے آراستہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اگر اچھے حالات ہوں تو زبان سے شکر ادا کریے، اور اگر ناموافق حالات ہوں، صدمے کی بات آ گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریباً ہر مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے، ہم سب اللہ کی طرف جانا ہے، اسے صبر مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، چراغ بجھ گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو چراغ ہی بجھا، کسی کی موت تو ہی نہیں۔ ہمارے ذہن بس ایسا ہوتا ہے کہ خالی اگر کوئی مر جائے تو انا للہ پڑھتے ہیں، لیکن انا للہ تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ذرا سے انسان کو صدمہ آیا، مثال کے طور پر ایک دم سے لائٹ چلی گئی، انا للہ بھائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روشنی اللہ کی نعمت ہے، اور روشنی چلی گئی، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، تو یہ بھی تو ایک تکلیف کی بات ہے، روشنی ختم ہو گئی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ روشنی کیا ہے، ہم بھی ایک دن ہمارے جو زندگی کا چراغ جل رہا ہے یہ بھی بجھ جائے گا، ہم سب اللہ کے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو پچھلی زندگی میں کوئی گناہ یاد آئے تو آپ استغفار کریں، زیادہ لے کر کے نہ بیٹھیں۔ جو زندگی گزر رہی ہے اس میں یا تو موافق حالات ہوں گے یا ناموافق، اگر خوشیاں ہوں، موافق حالات ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے بھی اور زبان سے بھی، عربی میں یاد ہو تو، نہیں تو اردو کا کہہ لیں۔ اور اگر ناموافق حالات ہیں، کوئی صدمے کی چیز ہے، وہ مالی ہو یا گناہ کی ہو، گناہ بھی پڑ جانا وہ بھی بہت صدمے کی چیز ہوتی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو آنے والی زندگی اس میں اگر خدشات ہو، خدشات سے مراد ہے کہ کوئی ایسا چیز ہے کہ کہیں ایسا ہو جائے گا تو ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ لڑکے کا رشتہ لگایا تھا یار، رشتہ تو کہیں کٹ نہ جائے، لڑکی کا رشتہ لگایا دل میں آتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ، کیونکہ آج کل کیا ہے، لمبی لمبی تاریخیں لوگ رکھ دیتے ہیں جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کاروبار شروع کیا، خدشہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ پیمنٹ مر جائے، زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر ایک لفظ کہے اللہم انی اعوذ بک من شرہ، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس کام کے شر سے، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کہیں برا نہ ہو جائے، اس سے ہم آپ کی چھتری میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے ہم تحفظ اور حفظ و امان میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجئے اس کام کے شر سے۔ تو اللہ کی دعا سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو انسان جس سے ڈر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک تو رمضان کے تقاضے تھے کہ مجاہدہ ہے، صبر ہے، وقت کی پابندی ہے، ضبط نفس ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، ہمیں رمضان سے یہ سبق لینا چاہیے۔ اور دوسرے کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ تین ہی حال سے خالی ہے، خالی نہیں ہو سکتی، چوتھی کوئی شکل نہیں ہے کہ یا تو زمانہ گزر رہا ہے جس کو آپ پاسٹ کہتے ہیں، یا پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے جس کو حال، اور ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلے زمانے میں اگر کوئی ایسی بات یاد آ جائے جو گناہ کی ہے یا جو تکلیف کی ہے تو اس میں آدمی کو استغفار کرنا چاہیے۔ موجودہ زندگی میں اگر اچھے حالات سے گزر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی۔ اور اگر کوئی ناموافق حالات آ جائے، صدمے کی بات آ جائے، تو ایسی شکل میں انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو یاد ہو جائیں گی۔ اور آنے والی زندگی میں اگر کسی طرح کے خدشات ہیں، وہ رشتے ناطے کے تعلق سے ہوں، کاروبار کے تعلق سے ہو، بیماری کے تعلق سے ہو، کوئی بیماری ہو، لگتا ہے کہ بڑھ نہ جائے، کہیں یہ بیماری نہ ہو جائے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ انی اعوذ بک من شر، اے اللہ ہم اس کے شر سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کی روٹین میں ان چیزوں کو شامل کر لیا تو پھر ہمیں زندگی گزارنے میں بھی لطف آئے گا، اور ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔